نہ ہو. یہ چیزیں اپنی زندگی میں تو یہ چیزیں میری ہوتی رہیں گی. بعد میں فطرت کے قوانین کے مطابق آپ لوگ تو میرے بعد بھی ہوں گے. آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ یہ اور آپ نے اچھا شروع میں بتایا تھا کہ آپ کی ابتدائی تعلیم قدامت پرستانہ شریعت اور طریقت یعنی تصوف کے مطابق ہوئی. آپ اس شریعت سے دامن چھڑا کر قرآن تک کس طرح پہنچے؟ آپ نے اسے تو واضح طور پر بتا دیا تھا، لیکن آپ نے تصوف کی خاردار جھاڑیوں سے کس طرح دامن چھڑایا اس کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کیا آپ اس پر روشنی ڈالیں گے؟ رشتہ چھوڑا تھا لیکن آپ چھوڑنے نہیں دیتے. یہ داستان بھی بڑی لیکن دلچسپ ہے، چونکہ اس لیے میں اس کو ضرور بیان کر دیتا ہوں. بچپن کی زندگی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی. شریعت کے ساتھ طریقت کی تعلیم بھی ہوئی، نظری تعلیم بھی ہوئی، سارا کچھ پڑھا جو تصوف میں پڑھا جاتا ہے. عملی تعلیم بھی ہوئی، جتنی ریاضتیں، مراقبے، چلے، یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ بھی کیا. میں نے عرض کیا تھا کہ فطرت کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی نعمت کبریٰ مجھے ملی کہ طبیعت تنقید پسند تھی. دادا جان وحدت وجود کے قائل تھے. وحدت وجود کے معنی ہوتے ہیں رام بھی ہوئی ہے، رحیم بھی ہوئی ہے، اس لیے یہ سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. وہ خلوت کدہ ہمارا یا ہماری خانقاہ یا وہ میری بیٹھک جہاں ہم ہوتے تھے، رات کی تنہائیوں میں وہاں یہ سادھو، سنیاسی، یوگی، ویدانت والے یہ لوگ آیا کرتے تھے. وہاں پھر یہ ساری باتیں ہوتی تھی. ویدانت اور وحدت وجود ایک ہی چیز ہے، اس لیے ان دونوں میں ہم آہنگی ہوتی تھی. جتنی گفتگو وہاں ہوتی تھی میں بڑی توجہ سے سنتا رہتا تھا. اگلی چیز یہ تھی کہ ماحصل بتایا یہ جاتا تھا ادھر تصوف کا بھی اور ادھر ان کے ہاں کا بھی کرامات. یہ جتنی چیزیں بھی تصوف کی ہوتی تھیں آخر الامر اس کا حاصل یہ ہوتا تھا کرامات. لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ جو ہندو یوگی، سنیاسی، سادھو تھے وہ اس قسم کی کرامات دکھاتے تھے کہ ہمارے ہاں کے جو توحید پرست ہیں ان کی کرامات کہیں پیچھے رہ جاتی تھی. میں چونکہ شریعت اور اسلام کا طالب علم بھی تھا، میرا عقیدہ یہ تھا کہ تصوف اور اس کا محاصل توحید کا نتیجہ ہے. اور وہاں میں نے دیکھا کہ وہ شرک کی روح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر شرک بھی یہی کچھ آخر میں پیدا کر دیتا ہے تو پھر اس میں اسلام اور توحید اس کی کیا ضرورت ہے. یہ کھٹک تھی دل میں. اسی زمانے میں نے عرض کیا تھا کہ اقبال نے مثنوی لکھی اسرار و رموز اور ان کی بڑی مخالفت ہوئی. اس مخالفت کے جواب میں اقبال نے بہت سے بیانات شائع کیے جو وحدت الوجود کے خلاف تھے. اوروں کا تو پتہ نہیں، مجھے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وحدت وجود کے خلاف بڑے اہم دلائل میرے ہاتھ میں آ گئے جو میرے لیے شاید بہت آگے جا کے کہیں ممکن ہوتا جو اور میں مطالعہ کرتا، لیکن وہ بنے بنائے سب چیزیں آ گئیں. انہوں نے وحدت وجود کی نظری حیثیت جو تھی وہ تو میرے ذہن سے صاف کر دی. وہ جو عملی بات تھی نا کھٹک، وہ ابھی باقی تھی. میرے لیے کچھ جسے کہتے ہیں فطرت بھی سازگار سامان پیدا کر دیتی ہے. نئی دلی میں گیا ملازمت کے سلسلے میں، تو اس زمانے میں گرمیوں میں ہم تنہا وہاں رہتے تھے، یعنی بال بچے ساتھ نہیں ہوتے تھے. وہاں ایک بنگلور کا گیتا آچاریہ بہت بڑا فاضل سنسکرت کا ایک آیا، اور سنسکرت کا ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ فلسفے کا بھی اس جیسا فاضل میں نے کم ہی دیکھا ہوگا. 100 لیکچرز آن گیتا اس کا عنوان تھا. 100 لیکچر گیتا کے. گیتا کے معنی تھا ویدانت ان کے ہاں کا. بڑا اجتماع ہوتا تھا. تو میرا تو یہ موضوع تھا، میں جاتا تھا. لیکچر کے بعد جب وہ واپس آتا اپنے ہاتھ ہے جانے کے لیے جہاں قیام تھا، میں اس کے ساتھ چپک جاتا. مجھے ویدانت کے اوپر شروع سے عبور حاصل تھا، اور میں نے اس میں دیکھا
کہ میں اس سے کہیں آگے تھا. میں اس سے باتیں کرتا تو وہ بڑی دلچسپی لیتا. بعض مقامات پر وہ رک جاتا, مجھ سے پوچھتا کہ تم نے یہ کہاں سے لیا. میں اس سے کہتا اسلام سے لیا ہے. اب اسلام سے دلچسپی پیدا ہو گئی. آپ حیران ہوں گے, میں خود حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے. وہ فاضل تھا, یعنی آل انڈیا فیم کا آدمی, بنگلور کی بہت بڑی ان کے ہاں کی ایک اکیڈمی تھی جس کا وہ مبلغ بن کے آیا ہوا تھا. اس نے وہ 100 کی بجائے میرا خیال ہے 25-30 لیکچر دیے ہوں گے. تو اس کے بعد ان سے کہہ دیا کہ صاحب وہ میرے لیکچر کا سلسلہ ختم. اور وہ اپنے وہ ایک مرغ چلے ہوتی ہرن کی چھال, ایک وہ کنگ ہوتی ہے ان کے ہاں ساز, اور ایک کرشن کی مورتی, اس نے یہ اٹھایا اور میرے یہاں آ گیا. میں نے غنیمت سمجھا. میں نے کہا وہ جو بات کھٹکتی ہے میرے دل میں وہ یہاں پوری ہو جائے گی. اس نے کہا مجھے قرآن پڑھاؤ. میں نے کہا مجھے گیتا پڑھاؤ. 6 مہینے وہ رہا میرے پاس. تو اس دوران میں وہ جو نظری تعلیم تھی تو اس کی تو مجھے ضرورت نہیں تھی, میں نے گیتا پہلے ہی پڑھی ہوئی تھی. یہ جو ان کے ہاں یہ یوگ آسن ہوتے ہیں, یہ بھی ان کے ہاں کی ریاضتیں اور مراقبے ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ کیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاں کیا طریقہ ہے. وہ کرشن کی مورتی جو ساتھ لایا تھا اس کو سامنے رکھ کے اور اس کی وہ بھکتی جس طرح سے بھی ہوتا کرتے تھے. میں ان چیزوں کو بنگاہ تعمق دیکھتا چلا جاتا تھا کہ ہم جو چیز وہ اپنے شیخ کے تصور میں انگلی پہ انگوٹھے پہ وہ سیاہی لگا کے کیا کرتے تھے, وہ محسوس چیز سامنے رکھ کے کرتے تھے, اس لیے ہم سے وہ زیادہ آسان تھا. میں نے یہ دیکھا کہ بات وہی ہے لیکن یہ ذرا آسان طریقہ ہے جس پہ یہ کرتے ہیں. یہ کنسنٹریشن جو تھی یہ تھا مقصود. میں نے اس 6 مہینے کے اندر پرستش تو نہیں کی کرشن, یہ اللہ کا احسان ہے کہ میں اس تمام مراحل میں سے گزرا ہوں. جس زمانے میں ابھی رام اور رحیم میں فرق بھی نہیں کرتا تھا, لیکن میں نے غیر اللہ کی پرستش جسے کہتے ہیں وہ نہیں کی میں نے. لیکن وہ جو ویدانت کے ان کے ہاں کے طریقے تھے اس کو سامنے رکھ کے میں نے یہ سارا کچھ کیا, یہ دیکھنے کے لیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. اور آخر میں دیکھا کہ اس کا فرق کچھ نہیں تھا. 6 مہینے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے قرآن کا نسخہ دے دیجیے. وہ گونڈ اور بھیل جو تھے ان میں اس کا بہت زیادہ چرچا تھا. کہا میں وہاں جا کے اس کی تبلیغ کروں گا, اور یہ لو میری کنگ اور وہ جو کرشن کی مورتی, سمجھے, آلہ بھڑ مالا اپنی ساتھ ہو رام جپیا نہ جاوے, وہ مجھے دے کے تو وہ تو چلا گیا. تو میں نے کہا اس کے بعد میرے مراحل باقی ہیں. کہنے لگے تم شملہ جاؤ گے تو وہاں ایک بابا ہے چھوٹے شملے کے نیچے باولی ہے, گرمیوں میں وہ وہاں آ جایا کرتے ہیں. سونی پات کے قریب کوئی جگہ تھی کھکھروندا, وہاں کے وہ تھے. میں وہاں گیا تو وہاں ان کے باولی کے اوپر وہ واقعہ بہت مشہور تھا اس معاملے میں. میں نے وہاں جا کے جو 4 باتیں اس سے کی اور 2-3 شعبے دکھائے تو وہ گرویزہ ہو گیا. اس نے گرو ہم کو مان لیا. بہرحال اس کے ہاں میں نے دیکھا کہ وہ جو شمشان بھونی میں وہ کرتے ہیں نا, گردے جلاتے ہیں, اور وہاں وہ بڑی سخت چیز ہے ان کے ہاں کی. وہ ڈر پیدا کر کے یہ چیزیں وہ پیدا کرتے ہیں. ان کے ہاں طریقہ یہ تھا. وہاں بھی میں رہا, بات ساری سمجھ میں آ گئی کہ یہ ایک فنی چیز ہے. کنسنٹریشن آف ول, ارتکاز ہے انسانی ارادے کا, اس سے یہ سب چیزیں ظہور میں آ جاتی ہیں. اس میں نہ اسلام ہے نہ کفر ہے, نہ خدا ہے نہ ایشور ہے, نہ بت ہے نہ رحیم ہے. جس طرح سے کہ جسمانی ورزش کے لیے یہ ڈنڈر اور بیٹھکیں یہ ان پہلوانوں کی ہیں, یہ انسان کی قوت ارادی کے لیے اس قسم کی کسرتیں ہیں. یہ سارا کچھ کر کے وہاں سے میں اٹھا. وہ اور دلچسپ بات ہے کہ وہ بابا جی کو اس کا کتنا افسوس ہوا, کیونکہ وہ تو سب کو بتاتے تھے نا کہ یہ ہمارا چیلا ہے, اور چیلا جو تھا وہ گرو سے بھی زیادہ ٹپنا ہو گیا ہوا تھا. تو
لیکن بہرحال میں وہاں سے